السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ انفو کے زیر اہتمام پروگرام بخشش ہے رمضان۔ میں آپ کا ہوسٹ حافظ قمر شہزاد۔ ناظرین و سامعین، آج کے پروگرام میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عمر فاروق شاہ صاحب، فاضل جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن، لیکچرار منہاج یونیورسٹی لاہور سے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد اشرف قادری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں قاری محمد مبشر علی قادری صاحب۔ ہم ان کو پروگرام بخشش ہے رمضان کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ تو ناظرین و سامعین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے شب قدر۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور پہلی امت کو شب قدر عطا کی گئی، اگر عطا کی گئی تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو یہ سارے سوال ہم اپنے مہمان سے جانیں گے۔ تو ناظرین و سامعین، اس سے قبل میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. زمانے بدلیں گے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. زمانے بدلیں گے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ماشاءاللہ صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے محترم جناب قاری مبشر علی قادری صاحب. اب میں محمد اشرف قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. صلی علی نبی نام صلی علی محمد صلی علی شفیع نام صلی علی محمد چلی ہو تو نعت ہوتی ہے. ہوائے طیب چلی ہو تو نعت ہوتی ہے. ہوائے طیبہ چلی ہو تو نعت ہوتی ہے. نظر میں ان کی گلی ہو تو نعت ہوتی ہے. نظر میں ان کی گلی ہو تو نعت ہوتی ہے. وہ خاک جس کو ہے پائے رسول سے نسبت. وہ خاک جس کو ہے پائے رسول سے نسبت. جو اپنے رخ پہ ملی ہو تو نعت ہوتی ہے. جو اپنے رخ پہ ملی ہو تو نعت ہوتی ہے. اسمت فرمائیے گا اسمت فرمائیے گا اسمت فرمائیے گا. کمال فکر نہ کسب ہنر کی بات ہے یہ. کمال فکر نہ کسب ہنر کی بات ہے یہ. عطائے رب جلی ہو تو نعت ہوتی ہے. عطائے رب جلی ہو تو نعت ہوتی
و شبرو زہرا ملے غلامی شبیر و شبرو زہرا نصیب ہو بے علی ہو تو نعت ہوتی ہے نصیب ہو بے علی ہو تو نعت ہوتی ہے انہیں کی یاد انہیں کے خیال میں آرے انہیں کی یاد انہیں کے خیال میں آرے ہر ایک سانس ڈھل نعت ہوتی ہے ہر ایک سانس ڈھلے ہو تو نعت ہوتی ہے نظر میں ان کی گلی ہو تو نعت ہوتی ہے ہوائے طیبہ چلی ہو تو نعت ہو ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے محترم جناب محمد اشرف قادری صاحب بہت ہی پیاری آواز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اب میں سید عمر فاروق شاہ صاحب کی جانب چلتا ہوں السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ قدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور اس کو شب قدر کیوں کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اولاً تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام بخشش رمضان میں مدعو کیا اور دعائیں ہیں اور آپ کے لیے مبارکباد کیا مستحق ہیں اللہ پاک آپ کو اس کاوش میں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور جن احباب کے لیے آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے ان کو بھی حد درجہ کروڑوں رحمتوں سے نوازے آمین محترم آپ نے جو سوال کیا اس سوال میں شب قدر کے حوالے سے اللہ رب العزت نے مختلف راتیں امت مسلمہ کو نوازی ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ مختلف پیکیجز دیے ہیں جس طرح ہمارے ہاں موبائل کمپنیز ہوتی ہیں تو وہ مختلف پیکیجز اناؤنس کرتی ہیں کہ اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک اور ان تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک آپ کے پاس فری کال کا آپشن موجود ہے تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں آیات کو اور قرآن کو اور احادیث کو تو اللہ رب العزت نے بھی اسی طرز پر یہ عام پیکیجز کا اعلان کیا ہے امت مسلمہ کے لیے اب شب قدر بھی انہی راتوں میں سے ایک رات ہے اب قدر کا معنی کیا ہے قدر کے 3 معنی ائمہ مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ اس کو قدر کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے قدر کیوں کہتے ہیں قدر کا معنی ہے تقدیر یا حکم جس طرح ہم کہتے ہیں تقدیر تو تقدیر کا لفظ اور قدر یہ ہم معنی ہیں اور اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پیمائش کرنا کسی چیز کو ماپنا قدر کا لغوی معنی
ٹو میئر سم تھنگ، کسی چیز کو جب ہم ماپتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی پیمائش کی. تو قدر کا ایک معنی جو مفسرین نے بیان کیا ہے اور ائمہ لغت نے بیان کیا ہے وہ ہے پیمائش کرنا. اب یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، مگر اس کا اصطلاحی طور پر اطلاق کیسے کریں گے؟ اطلاق اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ مسلم ہیں نان مسلم ہیں، اس رات میں اللہ رب العزت ان کے حوالے سے اپنے احکام اور تقدیر اور حکم جاری کرتا ہے. تو اس معنی کی مناسبت سے کہ ان کے رزق، ان کا مال، ان کی اولاد، ان کی جان، اس معنی کی مناسبت سے اس کو قدر کہا گیا ہے کہ فرشتے بھی، اب اللہ رب العزت کے ہاں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس رات کو لکھنے کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک عام سوال ہے ذہنوں میں. تو اس پر ہمارے علماء نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں تو سب کچھ پہلے سے ہے، اس کی ذات بھی قدیم ہے اور اس کا علم بھی قدیم ہے. نہ علم کو حدوث ہے اور نہ اس کی ذات، مگر یہ علم منتقل کیا جاتا ہے آگے فرشتوں کو، جو زندگی کے حوالے سے ہیں فرشتے، اور موت کے حوالے سے اور رزق کے حوالے سے، یہ آگے ان کو منتقل کیا جاتا ہے. یعنی ان کے نالج میں یہ علم لایا جاتا ہے کہ یہ فلاں رات میں ان کو یہ چیز دینی ہے اور ان کو یہ. تو اس معنی کی مناسبت سے اس کو قدر کہتے ہیں. ایک یہ معنی بیان کیا گیا ہے. دوسرا معنی جو مفسرین نے بیان کیا ہے قدر کا، وہ معنی ہے بزرگی اور شرافت اور بلندی، کہ اس قدر کے لفظ میں بزرگی کا معنی پایا جاتا ہے، بلندی کا معنی پایا جاتا ہے، شرافت کا معنی پایا جاتا ہے. اچھا، اب اس معنی کی مطابقت کیا ہے؟ اہل عرب جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اس لفظ کو استعمال کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو اس سوسائٹی میں صاحب قدر ہوتے تھے، جو صاحب عزت اور صاحب کردار ہوتے تھے، جو عظمت والے ہوتے تھے. تو ان کے لیے اہل عرب اس لفظ کو استعمال کرتے تھے قدر، یعنی کہ یہ صاحب قدر ہے، قدردان ہے. تو چونکہ یہ رات تمام راتوں میں قدر والی ہے، بزرگی والی ہے، عظمت والی ہے، تو اس مناسبت سے اس کو بقیہ راتوں سے کہا کہ یہ نمایاں ہیں، یعنی بزرگی والی ہے، شرافت والی ہے، عظمت والی ہے. جس طرح لوگوں میں سب لوگ ہیں مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو صاحب قدر ہیں، بزرگی والے ہیں، عظمت والے ہیں، محبت والے ہیں، ادب والے ہیں، تعظیم والے ہیں. ان کی تکریم بڑھ کر ہے. اور ان کی تکریم کیوں بڑی؟ کیونکہ وہ دین کے ساتھ منسلک ہیں، وہ اللہ اور نبی کے ساتھ منسلک ہیں. تو اس لیے تو یہاں پر بھی قدر کے جو معنی ہیں وہ راتیں تمام اللہ کی ہیں، مگر ان راتوں میں سے وہ رات کیوں بڑی؟ کیونکہ اس کی مناسبت قرآن سے ہے. تو جس طرح عام بندوں میں سے ایک نمایاں بندہ ہو جائے گا، اس کی نسبت کہیں ہوگی، اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت ہوگی بحیثیت امتی، یا کسی اور بزرگ کی طرف نسبت ہوگی، تو وہ پھر عظمت والا ہو جائے گا، بزرگی والا ہو جائے گا. اب راتیں تو تمام ہیں، تمام راتیں اللہ کی ہیں، لیل بھی، نہار بھی، سب کچھ، مگر اس کو فضیلت کیوں حاصل ہوگی؟ قرآن کی نسبت کی وجہ سے وہ عظمت مل گئی. تو دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے اس کا کہ یہ اس معنی میں بقیہ راتوں پر عظمت والی رات ہے، اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا گیا. اور ایک اس کا تیسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے قدر کا تیسرا معنی ہے تنگی. عربی میں اس کو کہتے ہیں ضاد یا قاف، ضیق. ہاں جی، تو یہ تنگی کے معنی میں بھی ہے. اب تنگی کے معنی میں کیسے ہیں؟ اس کی مناسبت کیا ہے کہ اس رات بالخصوص زمین پر اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں بچتی. اس رات کے اندر یعنی اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر کہیں جگہ نظر نہیں آتی، جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. تو مفسرین نے یہاں پر معنی بیان کیا ہے کہ چونکہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، فرشتے موجود نہیں، فرشتوں کے اور آنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، تو اس مناسبت سے بھی اس کو قدر کہا گیا. ٹھیک، تو گویا یعنی کہ کہنے کا مطلب اس میں آئمہ نے جو فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی رحمت کا نزول ہے. فرشتوں کا نزول کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی
رحمت کا نزول ہے۔ تو یہ 3 معانی ہیں جو ائمہ مفسرین نے اور ائمہ لغت نے بیان کی ہیں، اس کو قدر کہنے کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ مبشر علی قادری صاحب، ہم ان سے ایک کلام سنتے ہیں اور ایک اور سوال کے ساتھ آپ کی جانب آتے ہیں۔ مکرم ذی معظم یا محمد، مکرم ذی معظم یا محمد، مکرم ذی معظم یا محمد، کرم نور مجسم یا محمد، کرم نور مجسم یا محمد، کرم نور مجسم یا محمد، تیرا دیدار دیدار الہی، تیرا دیدار دیدار الہی، دکھاؤ جلوہ ہر دم یا محمد، دکھاؤ جلوہ ہر دم یا محمد، کرم نور مجسم یا محمد، شفاعت رحمت و نور ہدایت، شفاعت رحمت و نور ہدایت، تیری ذات مکرم یا محمد، تیری ذات مکرم یا محمد، کرم نور مجسم یا محمد۔ اور حضرت شعر سماعت کیجیے گا، شعر سماعت کیجیے گا، شعر سماعت کیجیے گا۔ علاج عاشقان خستہ حالات، علاج عاشقان خستہ حالات، فقط تیرا تبسم یا محمد، فقط تیرا تبسم یا محمد، علاج عاشقان خستہ حالات، فقط تیرا تبسم یا محمد، کرم نور مجسم یا محمد، اور کرم کے منتظر در پر پڑے ہیں، کرم کے منتظر در پر
بڑے ہیں، ہر ایک نعمت کے قاسم یا محمد، ہر ایک نعمت کے قاسم یا محمد، کرم نور مجسم یا محمد۔ کیا خوبصورت شعر ہے، خوبصورت شعر ہے۔ اذانوں کلمہ میں اس میں گرامی، اذانوں کلمہ میں اس میں گرامی، سہے یہ اس میں اعظم یا محمد، سہے یہ اس میں اعظم یا محمد، کرم نور مجسم یا محمد۔ اور محمد حاضر و ناظر ہے خاور، محمد حاضر و ناظر ہے خاور، محمد حاضر و ناظر ہے خاور، میرا ہے ورد ہر دم یا محمد، محمد یا محمد یا محمد، کرم نور مجسم یا محمد، مکرم عظیم معظم یا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے قاری مبشر علی قادری صاحب جو بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق اور عمل میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ اب میں سید عمر فاروق شاہ صاحب کی جانب چلتا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ حافظ صاحب، اولاً تو جو ذوق بن گیا ہے ماشاءاللہ حافظ صاحب کی نعت شریف سے، بڑی ایک روحانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اللہ پاک حافظ صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کے سوز میں، ان کے گداز میں، ان کے لحن میں مزید جو ہے وہ خوبصورتی پیدا فرمائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ایک شعر میں ایک لفظ آیا تھا کہ اللہ کے نبی قاسم ہیں، اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور دوسرا حصہ ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا خیر، دین کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ انما انا قاسم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں قاسم ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دین کی خیرات بھی عطا فرمانے والے ہیں اور دنیا کی خیرات بھی وہی عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ پاک حافظ صاحب کو سلامت رکھے، بڑا ہی خوبصورت۔ باقی آپ نے جو سوال کیا شب قدر کے حوالے سے، دیکھیں اہمیت تو احادیث میں بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ معمول ہے، آپ احادیث سنتے آئے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ہی رمضان شریف کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس قدر محبت تھی اس مہینے سے۔ اور لیکن ہم دیکھتے ہیں حدیث ہے بخاری شریف کی، میں آگے عرض کروں گا، کہ جو تیسرا عشرہ ہے اس میں اللہ کے نبی زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے تیسرے عشرے میں۔ اب یہ تیسرے عشرے کی مناسبت
حالانکہ پہلے عشرے میں بھی عبادت فرما رہے ہیں، دوسرے میں بھی عبادت فرما رہے ہیں، مگر تیسرے عشرے کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں، وہ راوی ہیں اس حدیث کی، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو آخری عشرے میں اللہ کے نبی اپنی تہبند باندھ لیتے مضبوطی سے، اور راتوں کو خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب تہبند باندھنے کا مطلب کہ مضبوطی سے مطلب گویا کہ عبادت میں اس قدر مستغرق ہو جاتے، محو ہو جاتے کہ وہ جو بقیہ 2 عشرے تھے ان کی سے بھی زیادہ اس عشرے میں جو ہے وہ محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے۔ اب یہاں پر اس کا جو معنی بیان کیا گیا ہے کہ تیسرے عشرے میں ہی کیوں اس قدر اہمیت عبادت کو، اور پھر اس کی وجہ جو بیان کی گئی ہے محدثین کی طرف سے اس حدیث کی شرح میں، وہ یہ ہے کہ چونکہ تیسرا جو عشرہ ہے اس میں شب قدر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شب قدر کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے معمول کو بڑھا دیتے تھے، تو اس لیے دوسرے عشروں میں اس کو عبادت کو بڑھایا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ طاق راتوں میں بالخصوص اس کی جو ہے وہ تلاش زیادہ جاری رہتی، تو ایک تو یہ اہمیت کہ اس میں شب قدر ہے، اس لیے بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور دوسرا اس میں جو بیان فرمایا وہ بھی احادیث بخاری شریف کی بھی ہے اور کنز العمال میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاص تحفہ شب قدر کا صرف امت محمدیہ کو ملا ہے، اس سے قبل کسی امت کو یہ نصیب ہی نہیں ہوا، یعنی فقط اس امت کے ساتھ خاص ہے، امت محمدیہ کے ساتھ، اور اسی لیے قرآن میں بھی امت وسطن کا لقب دیا گیا کہ امت وسط، ٹھیک ہے، اور امت فضیلت یعنی بقیہ امتوں پر بھی فضیلت، ٹھیک ہے۔ اب وہ فضیلت کن اعتبار سے، جہاں پہ دیگر اس کے اعتبارات ہیں، یہ بھی ایک اعتبار سے کہ یہ ایسی راتیں عطا کر دیں، ایسے دن عطا کر دیے کہ وہ عبادت تھوڑی بھی کر لیں تو بقیہ جو امتی ہیں ان کے سارے سالوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ تو ایک اس کا انفرادی پہلو ہے، اس رات کا جو منفرد پہلو ہے جو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے ہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں بالخصوص جو ہے وہ نوافل بھی ادا فرماتے تھے، نوافل کی کثرت بھی کرتے تھے، اور قرآن کی بھی کثرت ہوتی تھی ان آخری عشرے میں، طاق راتوں میں بالخصوص بڑھ جاتی تھی۔ تو نوافل کے اعتبار سے بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی نفلی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس رات میں بالخصوص اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس رات کے اندر کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے، نوافل کے لیے، اس کے گویا تمام گناہ معاف کر دیجیے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایک پیکیج کی صورت میں ہمارے پاس یہ موجود ہیں یہ راتیں۔ اب دیکھیں یہ ایک بہانے ہیں رب کی طرف سے بخشش کے، ٹھیک ہے، ورنہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم سارا سال جو ہے وہ اس کا کھاتے ہیں مگر پھر اسی کی جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں، مگر وہ پھر بھی کہتا ہے چلو میں نے کچھ ایسی راتیں رکھ دیں کہ تم نے وہ نافرمانی کی، جتنے بھی گناہ کیے، مگر اس رات تو لوٹ آؤ، اس رات تو پلٹ آؤ، ٹھیک ہے، اگر تم اس رات بھی پلٹ آئے تو میرے دروازے کھلے ہیں، میرا در کھلا ہے۔ اور وہ بھی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ صحرا میں ایک پیاسا سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس سامان ہے، اب وہ سامان اس کا جو ہے وہ گم ہو گیا، زاد راہ گم ہو گیا، سواری بھی گم ہو گئی، سارا کچھ گم ہو گیا۔ اب وہاں پر صرف وہ اس امید سے کہ موت آئے اور خلاصی ہو، موت کا انتظار کر رہا ہے اور کوئی چارہ ہی نہیں رہا۔ تو جب موت کے بالکل قریب پہنچ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا،
تو اچانک اس کو دور سے اپنی سواری بھی نظر آئے اور زاد راہ بھی نظر آئے اور کھانا بھی نظر آئے، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ اس کو تو زندگی مل گئی۔ تو فرمایا جو گنہگار اس رات پلٹ آئے اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کو زندگی کی امید مل گئی، اس سے بڑھ کر خوشی اللہ رب العزت کو اس رات میں اللہ کی طرف آنے والوں کی طرف پلٹنے میں ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ تو ایک اللہ رب العزت ہمیں ترغیب دے رہا ہے، ایک ترغیب کے پہلو ہیں کہ اس رات اتنا رحمت رکھ دی، اس رات اتنے رحمت رکھ دی۔ پھر فرمایا حتیٰ مطلع الفجر، کہ فجر تک وہ پکارتا رہتا ہے، ندائیں دیتا رہتا ہے۔ اس کی رحمت تو ہر وقت عام ہے، ہر وقت عام ہے، مگر یہ خاص پہلو رکھ دیے گئے اپنے پیاروں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ اب اسی طرح بعض احباب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ نوافل کے حوالے سے کیا جو ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تو وہ بھی احادیث میں ہی بیان ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے، 2 رکعت، فقط 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ اخلاص 7 بار پڑھ لے، سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، تو سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ وہ مصلی کے اوپر بیٹھ کر یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعا پڑھے تو فرمایا ابھی مصلی سے اٹھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کے بھی اور اس کے والدین کے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگائے جائیں، محل تعمیر کیے جائیں اور نہریں بنائی جائیں، اور یہ نماز نفل پڑھنے والا جب تک ان نعمتوں کو اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لے اس وقت تک اس کو موت نہ آئے۔ یعنی جس وقت تک یہ جو نعمتیں لکھ دی اللہ نے اس صرف 2 رکعت نفل پڑھنے پر، جب تک یہ ان نعمتوں کو خواب میں دیکھ نہ لے اس کو موت نہ آئے، فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے فقط 2 رکعت نفل پہ۔ تو کتنی ایک رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، رب کی رحمت ایک سمندر ہے، بحر بے پناہ ہے، ایک جو امڈ آیا ہے رحمت کا۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ان راتوں میں جو ہم جیسے لوگ ہیں، گنہگار ہیں، عاصی ہیں، وہ گر جائیں بس رب کے حضور، گڑ گڑائیں آنسوؤں سے، ٹھیک ہے۔ تبھی آج ہم جس حال میں ہیں، امت اس وقت جس حال میں ہے، معاشرہ اور انسانیت جس حال میں ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم زیادہ رجوع کریں۔ یہ ہمارے جہاں پر دیگر مادی اسباب ہیں ان وباؤں کے، وہاں پر روحانی سبب بھی ہے، وہاں پر روحانی سبب بھی ہے، وہ ہمارے گناہوں کے اسباب بھی ہیں۔ ہم من حیث القوم ہمیں ایک اجتماعی توبہ کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک راتیں ایسی ہیں جن میں یہ پیکیجز دستیاب ہیں اور ہم ان کو وصول کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اور بہت سی احادیث ہیں انشاءاللہ جو اس کی فضیلت میں ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی بہت ہی پیارا میسیج آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا ہے۔ تو سر میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ شب قدر کیا پہلی امتوں کو عطا کی گئی؟ اگر عطا کی گئی ہے تو اس کی کیا حکمت ہے؟ نہیں، اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ حدیث جو کنز العمال کی میں نے عرض کی، اس میں یہ واضح الفاظ میں ہے کہ پہلی امتوں کو یہ نہیں عطا کی گئی۔ تو اس کی کیا حکمت تھی؟ اس کی دیکھیں حکمت، جیسے اس امت کو فضیلت حاصل ہے، بے شمار اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، یعنی جمعہ کا دن ملا، سید الایام کہا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر عیدین ملی، عید الفطر ہے اور عید الضحیٰ ہے، پھر یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلی امتوں کو یہ چیزیں بھی نہیں ملیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اسی اور رمضان کے روزے جس طریقے سے ان پر فرض تھے وہ بہت زیادہ سخت تھے، ان کی ٹائم پیریڈ ان کا زیادہ تھا، مگر اس امت پر شفقت کا پہلو، ٹھیک ہے۔ اب آپ وجہ پوچھ رہے ہیں تو میں نے تو پڑھی نہیں کہیں یہ وجہ، مگر اپنی ذاتی وجہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں جو ابھی ذہن میں آ رہی ہے۔ وہ وجہ یہی ہے کہ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کی وجہ سے بس۔ اب یہ کتابوں میں نے نہیں پڑھی لیکن عقل کو تو یہی لگتی ہے حضور، ٹھیک ہے،
کہ حضور اللہ کو اپنے محبوب سے محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے، اور میں کہوں گا یہ پوری کائنات ہی اس محبت کے وسیلہ سے ملی ہے، دن ہو رات ہو، ٹھیک ہے، لیل و نہار ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں جو نصیب ہوئی ہیں تو یہ کس کی بدولت نصیب ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ جو تعلق ہے اللہ کا حضور کے ساتھ، محبت کا تعلق ہے، محب اور محبوب کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، میں تو یہی عرض کروں گا اس تعلق کی وجہ سے ملی ہے، اور بہت سی چیزیں اور اس طرح فضیلت رکھتی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اہم موضوع پر آج گفتگو فرمائی، ہمارے ناظرین کو بتایا کہ شب قدر کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، اور قدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس کو شب قدر کیوں کہتے ہیں۔ بہت ہی اہم موضوع تھا، آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور اس پروگرام کو چاند لگائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم رکھے۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب اشرف قادری صاحب سے کہ وہ ایک کلام سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، پھر کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، میں یہ کیسے
بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد اشرف قادری صاحب بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا محمد قاری مبشر علی قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ارے در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ایسا آقا تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ارے ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت شعر ہے، خوبصورت شعر ہے۔ یہ نسبت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ نے
غلامی مصطفیٰ کو چنا. یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی. یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی. ارے ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے. ان کا نوکر، ان کا نوکر، میں ان کا نوکر، میں ان کا نوکر، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو، در بڑا ہو. لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، کیا خوب لکھا ہے کہ تاج شاہی کے، تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں. تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں. ارے جس قدر ان کی غلامی کا پٹا سجتا ہے. جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے. واقعہ کربلا، واقعہ کربلا، واقعہ کربلا. کان میں ہوئی کے یہ مقدر نے سرگوشی کی. کان میں ہوئی کے مقدر نے یہ سرگوشی کی. ارے تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے. تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سج. میں کہتا ہوں یہ شیر کی نسبت پنجتن پاک سے ہے. انگوٹھی کا جو کڑا ہوتا ہے اس کے 5 دنے ہوتے ہیں. کان میں ہوئی کے مقدر نے یہ سرگوشی کی. تو نگینا، تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے. اور شاعر کا نام سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور. مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور. ارے نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے. نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے. در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو
قاسا بھی بڑا سجتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا ماحول بنا دیا محترم جناب قاری مبشر علی قادری صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو ناظرین و سامعین، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، تو میں گزارش کروں گا قبلہ حضرت محمد عمر فاروق شاہ صاحب سے کہ وہ اختتامی دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ یا الہی، جو بھی تیرا ذکر ہوا، کلام پاک پڑھا گیا، مولا اسے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، منظور اور مقبول فرما، اور جن احباب نے یہ کاوش فرمائی، مولا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور اور مقبول فرما۔ یا الہی، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اس عالمی وبا سے محفوظ فرما۔ حضور شیخ الاسلام قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر اللہ علیہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما۔ ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما، مشن کا وفادار بنا، اور صاحبزادگان کی خیر فرما۔ یا الہی، اس گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہر ایک مسلمان کو مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، پائن پاک کی محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کا ادب و تعظیم نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔